يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عن المجدد والمصطفى الأمجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الله يرثها عبادي الصالحون صدق الله قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں کہ ہم نے یاد دہانی کے بعد اس بات کو زبور میں نقل کیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنائیں. اس آیت شریفہ کے ضمن میں انتظار مصلح کربلا کے آئینے میں کہ عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 5ویں اور آخری مرحلے میں. یقیناً اس گفتگو کے لیے 5-10 مجلسیں کافی نہیں. ان مجلسوں میں ہم نے یہ کوشش کیا ہے کہ اس راستے میں جو آنے والے ابواب ہیں ان سے آپ کو آشنا کرائیں، اس لیے کہ یہ پوری زندگی ریسرچ کا موضوع ہے اور پوری زندگی اپنے نفس اور اپنے مزاج کو تبدیل کرنے کا موضوع ہے. دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ منبر سے موضوع کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے ورنہ یہ منبر کا نہیں زندگی کا موضوع ہے. کربلا کو سنتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، دیکھتے البتہ صرف سننا کافی نہیں ہے، بہت بنیادی چیز ہے. ہماری قوم اہل علم تھی، کوشش کریں کہ اہل علم رہے. کربلا صرف سننے سے نہ لیں آپ، ورنہ سن کے بہت سی چیزیں ایسی مشہور ہو گئی جس کا کسی تاریخ کی کتاب میں کوئی وجود نہیں. بہت سی چیزیں ایسی. کربلا کو پڑھ کے دیں. جس سید الشہداء نے اپنی اس امت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ پورے معنی میں سب کچھ، اس سے زیادہ کوئی قربان ہو بھی نہیں سکتا تھا. اس حسین کے لیے عزادار کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ایک کتاب پڑھ سکے کہ جس میں امام حسین کا مقتل لکھا ہوا. اتنا وقت نکالنا چاہیے نا. اردو میں بھی مقتل موجود ہے، انگلش میں بھی مقتل موجود ہے، فارسی میں بھی مقتل موجود ہے، عربی میں تو خیر نہیں ہے سارے مقتل. امام حسین سوال کر سکتے ہیں روزے میں شب کہ ہم نے اتنا کیا، تم نے کیا لیا؟ ہم کے امام حسین کے روزے اول اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے دوسرے نے کہا تھا کہ امام حسین کے کتنے اقوال ہم کو یاد ہیں. دوسرے مرحلے میں امام سجاد کے کتنے خطبے ہم نے پڑھے، جناب زینب کے کتنے خطبے ہم نے پڑھے. کربلا کا مقصد امام حسین کے اقوال میں ہے اور عزاداری کا طریقہ یا مقصد کربلا کو کربلا سے باہر لے جانے کا سلیقہ امام سجاد جناب زینب کے خطبات ہیں. ہماری امت کو امام حسین کے اقوال بھی بہت کم یاد ہے اور امام سجاد جناب زینب کے خطبات بھی بہت کم پڑھے. اس کے بعد بھی پکے عزادار ہیں، کمپلیٹ عزادار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا.
جناب زینب کے خطبات کو پڑھیں، امام سجاد کے خطبات کو پڑھیں، آپ کے یہاں علماء موجود ہیں، آپ ان سے کلاس رکھیں، شرح اس کی وضاحت کس کی شرح کی جائے ہماری سمجھ میں تو آئے۔ یہ سلسلہ مجالس ہماری قوم میں صرف ایام اعزاء میں نہیں ہے، پورے سال مجلسیں ہوتی رہتی ہیں۔ اہل الموضوعات و کلو یوم عاشورہ کلو ارزن کربلا فارغ ہیں اس جملے کے۔ یہ بات کو ہم جس مقام پہ لانا چاہتے تھے، ہم کربلا کو پہچانیں اور پہچان کے تب اپنائیں۔ جب تک پہچانیں گے نہیں اپنا نہیں پائیں گے، بغیر پہچانے کوئی چیز اپنائی نہیں جاتی ہے، لہذا اپنانے کے لیے پہچاننا شرط ہے۔ اور جب تک کربلا کو اپنائیں گے نہیں اس وقت تک واقعی منتصر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ مشن جو امام کے ظہور کا مشن ہے، یہ مشن وہی کربلا کا مشن ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، آنے والا بھی اصلاح کے لیے آئے گا، مصلح ہوگا وہ۔ لہذا اس اصلاح سے منسلک ہونے کے لیے اس اصلاح کا پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ دونوں اصلاح امامت کی اصلاح، مشن کربلا، قیام کربلا، واقع کربلا، جنگ کربلا، داستان کربلا، یہ واقعہ امام کا نہیں ہے، امامت کا واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حل من ناصرین کی آواز امام کی نہیں ہے، امامت کی آواز ہے۔ اور اتنا تو امام کو ہی معلوم تھا کہ اب تو سب شہید ہو گئے، اب کیوں حل من ناصرین گئے؟ واقعی سنتے نہیں آپ نے آخری وقت میں کہا حل من ناصرین سننا، کس سے کہا آخری وقت میں؟ سب تو شہید ہو چکے تھے۔ جنازوں سے کہہ رہے ہیں، معلوم جنازے نہیں آئیں گے، حکم امامت سے آ سکتے ہیں لیکن امام نہیں بلائیں گے۔ کربلا کی جنگ معجزے کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ نظام و سسٹم کی جنگ تھی۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ اب تک کی جو ہماری نصرت کی طلب تھی وہ حسین ابن علی اپنے انصار سے نصرت طلب کر رہا تھا۔ یہ جو صلاح استغاثہ ہے یہ امام نہیں، امامت کی آواز استغاثہ ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی مصلحت اور اصلاح میں نصرت کرے، یہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ضروری ہے۔ اہم ترین چیز جو کسی بھی سماج و معاشرے کے لیے بہت اس کی اصلاح کے لیے اہم ہے، اس کی طرف ہم روشنی کریں گے تاکہ اپنے آپ کو اس اصلاح کے لیے تیار کریں، اور یہیں پہ جم بندی کر کے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ تمام کر دیں گے۔ ایک سوال، اس سوال میں مقصد چھپا ہوا۔ سن 60 ہجری میں سرکار سید الشہداء قیام کرتے ہیں کہ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ مولانا یکبارگی کون سی ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ اتنا اسلام میں فرق پڑ گیا کہ آپ کو اتنے بڑے قیام کی ضرورت پڑ گئی؟ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے نا۔ ابھی رسول کی وفات کے 50 سال گزرے، ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے، اصحاب رسول زندہ ہیں، تابعین تو اچھے خاصے موجود ہیں، جنہوں نے رسول کے ساتھ جنگ کی وہ موجود ہیں، جو جنگوں میں زخمی ہوئے ہیں وہ موجود ہیں، جن کے گھروں سے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ گھر والے موجود ہیں۔ ابھی 50 سال کے عرصے میں اتنی بڑی تبدیلی کون سی آ گئی ہے کہ آپ کو اس کی بنیاد پہ یکبارگی اتنے بڑے قیام کی ضرورت پڑی؟ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے اور کربلا کے انقلاب میں ساری باتیں، سارے پوائنٹس ایک طرف، تنہا یہ پوائنٹ ایک طرف، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ ساری باتوں کی جڑ و بنیاد ہے۔ اور آج بھی اگر ہم کو اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا ہے تو اس بنیاد پہ ہم غور و فکر کرنا کریں۔ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یکبارگی امام حسین قیام کر رہے ہیں، ہم قیام کریں گے، اپنے جد کی امت میں اصلاح کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اپنے والد اور اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کریں گے۔ یہ کون سی تبدیلی؟ بے نمازی بڑھ گئے ویسے ہی، شرابی بڑھ گئے ہیں ویسے ہی، جوا کھیلنے والے بڑھ گئے ہیں ویسے ہی، گنہگار بڑھ گئے ہیں ویسے ہی۔ اتنی بڑی تبدیلی کیا ہوئی؟ تبدیلی بھی نظر آتی ہے، امام نے اپنے جملے بھی کہا، اور یہ جملہ سارے جملوں سے الگ ہے، بساجت۔
حتیٰ کہ خود یزید آج کی پیداوار نہیں، یزید سے پہلے بھی تھا۔ شاید امام جواب دیں کہ مسئلہ اس کا نہیں کہ یزید کا وجود تھا کہ نہیں تھا، اس سے پہلے یزید کا وجود ایک عام انسان کی شکل میں تھا، اب یزید اسلامی شخصیت بننا چاہتا ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں یزید تھا کہ نہیں تھا، یزید جواری تھا کہ نہیں تھا، یزید شرابی تھا کہ نہیں تھا، یزید ظالم تھا کہ نہیں تھا، مسئلہ اس کا ہے کہ آج یزید اسلامی حکومت کے منصب پہ بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے۔ اور اسی چیز کو سرکار سید الشہداء نے اپنے جملے میں کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ إِذْ بُلِيَتْ أُمَّةٍ بِالْعِلْمِ مِثْلَ يَزِيدَ۔ قرآن کی آیت ہے نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے، کب پڑھی جاتی ہے یہ؟ بہت بڑی مصیبت، عام طور سے کسی کے مرنے کی خبر آئے تو آدمی کہتا ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایسے گویا یزید کا تخت حکومت اسلامی پہ بیٹھنا یہ امام حسین کے لیے ایسی خبر تھی جیسے اسلام مر گیا۔ جب آپ نے سنا کہ یزید تخت حکومت بیٹھا تو آپ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا ہو، یزید جیسا چرواہا۔ تین باتیں کی، کلمہ استرجاع پڑھا، یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ یزید تخت حکومت میں تو اسلام مر گیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز وعلی الاسلام السلام، یعنی خدا حافظ اسلام، وہ اسلامی نہیں رہے، جس کا حاکم یزید ہو وہ اسلامی نہیں ہو۔ کہا تھا نا، قرآن نے بھی کہا جب جاہلوں سے مخاطب ہو قالوا سلاما، سلام خدا حافظ کرو، زیادہ آپ کو منہ لگا جاہلوں۔ تیسری چیز اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا۔ امام حسین بتانا چاہتے ہیں جس کو تم حاکم سمجھ رہے ہو، حاکم نہیں ہے، چرواہا ہے۔ حاکم اور چرواہے میں فرق ہوتا ہے، حاکم انسانوں کو لیڈ کرتا ہے، چرواہا حیوانوں کو لیڈ کرتا ہے۔ انسانی فطرت میں حیوانی فطرت میں فرق ہوتا ہے، انسانی تقاضوں میں حیوانی تقاضوں میں فرق ہوتا ہے، انسانی ضروریات میں حیوانی ضروریات میں فرق ہوتا ہے، انسانی انتظامات میں حیوانی انتظامات میں فرق ہوتا ہے۔ حیوان کو کیا چاہیے؟ حیوان کو صرف کھانا چاہیے بس، کہاں ہے، کس کا ہے، کیسا ہے، اس سے بھی بحث نہیں، جو بھی سامنے آئے منہ ڈال دے گا، کیونکہ انسان کو نہیں چاہیے۔ یزید کے لیے کچھ بھی اہم نہیں تھا، حرام و حلال، شریعت محمدی کو بدل رہا تھا، حرام کو حلال میں تبدیل کر رہا تھا، حرام کو حلال میں، یہ بہت اہم ہے۔ حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ انقلاب کربلا اس لیے ہوا ہے کہ یزید حلال محمدی کو حرام محمدی میں تبدیل کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال محمدی میں تبدیل کر رہا تھا۔ لہٰذا آج عزاداری کا کام کیا ہے؟ یہ بیچ میں چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت اہم ہے، اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج عزاداری کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی حلال محمدی کو حلال محمدی پہ باقی رکھیں، حرام محمدی کو حرام محمدی پہ باقی رکھیں، حرام کو حلال نہ ہونے دیں، حلال کو حرام نہ ہونے دیں۔ ایک شخص منبر پہ آ کے کہتا ہے کہ نمازوں کو چھوڑ دو، مستحبی نمازوں کو چھوڑ دو، عزاداری کرو۔ آپ کہیے عزاداری کرو، کسی نے نہیں منع کیا، یہ 24 گھنٹے عزاداری کرو، یہ چھوڑ دو کیوں؟ امام حسین نے شب عاشور جس نماز کے لیے مہلت مانگی تھی مستحبی نماز تھی، پیغام حسین میں سے، اور یہی بات جگہوں پہ دیکھا گیا ہے جلوس میں کہ لوگ مثلا امام حسین کا پتلا بنا کے لے گیا۔ یہ حلال محمدی کو منع کیا جا رہا ہے، وہ حرام محمدی کو شامل کیا جا رہا ہے۔ بچیں، عزاداری دین کے بچانے کا ذریعہ ہے، دین کو بگاڑنے کا ذریعہ نہ بننے پائے۔ آپ کیا نہیں ہے الحمدللہ، خدا نہ کرے ہو، لیکن بہرحال جب خطرات ہوتے ہیں تو متوجہ کر دیتے ہیں۔ جب بیماری پہنچ جائے تو انجیکشن ہوتا ہے، نہ پہنچے تو ویکسین دیا جاتا ہے۔ اگر پولیو والے آپ کے دروازے پہ آئے تو آپ بگڑنا چاہیے کہ ہمارے تو کسی کو ہے نہیں، آپ کیوں آ گئے؟ نہیں، ویکسین لے کے آئے، ورنہ خاصہ زیادہ متوجہ رہے ان خطرات کی طرف۔ جس بات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، یزید حلال و حرام کو تبدیل کر رہا تھا کیونکہ اس کو انسانی تقاضے نہیں معلوم تھے،
فطرت انسانی کو اس کے پاس علم نہیں تھا، حیوانیت تھی اس کے پاس، وہ انسانوں کو حیوانی زندگی دینا چاہتا تھا. بات کو ساتھ لے کے چلے، اس لیے کہ وقت نہیں کہ دوبارہ ہم آپ کے سامنے پھر ان چیزوں کو پیش کریں. بات کو ساتھ لے کے چلے. ہم نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ ہماری گفتگو کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آج کی دنیا سے اس کو ریلیٹڈ ہونا چاہیے. آج دیکھیے کہ آج دنیا میں کتنے یزید ہیں. آج یورپ کی حکومتیں انسان کو انسان کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہی، انسان کے انسانی تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر کم ہے، انسان کے حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر زیادہ ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ یورپ کلچر اٹھا کے دیکھیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کس کا کام ہو رہا ہے؟ یزید کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ چرواہے، یہ حاکم نہیں. امام حسین کی اصطلاح میں یہ لوگ حاکم نہیں، یہ لوگ چرواہے جو حیوان کو چلاتا ہے. یزید کا کام کیا ہے؟ حیوان کو چلایا جائے، جانوروں کا گلہ لے کے جائے، اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، خالی جانور بھاگے نہ پائے، جانور غذا مل جائے، اس کا پیٹ میں جا کے واپس باندھ دے. چرواہے کا کام اس سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن وہ یزید کی جو امام حسین کی نگاہ میں چرواہا ہے، اس کو تخت حکومت پہ بٹھا دیا گیا. اب سوچئے کہ جو انسان حیوانوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہو، جب انسانوں کو اس کے حوالے کر دیا جائے تو کتنی بڑی مشکل پیدا ہوگی. سرکار سید الشہداء کو اس حالت پہ اعتراض تھا. انسان غلط ہے یہ ایک الگ چیز ہے، غلط انسان مذہبی عہدیدار بن جائے یہ ایک الگ چیز ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی اگر مذہبی عہدے پہ غلط انسان آ جائے تو فوراً ہم کو کھڑے ہونا چاہیے. یہ کربلا کا میسج ہے. کبھی بھی مذہبی اسٹیج پہ غلط انسان نہ کرو، ورنہ اگر انسان کھڑا ہو گیا تو پھر وہ مذہب کو بدلے گا. اس لیے کہ جب انسان پرسنل حالات میں گناہ کرتا ہے تو انسان گنہگار ہوتا ہے، لیکن جب انسان کسی مذہبی اسٹیج پہ آ کے گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو رواج دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قوموں کا مذہب قوموں کا مذہب ہوتا ہے، لیکن حاکموں کا مذہب قوموں کا مذہب بن جایا کرتا ہے. سرکار سید الشہداء کو وجود یزید پہ اعتراض کم تھا، یزید کی حکومت پہ اعتراض زیادہ تھا. اس جملے کو آگے دیکھیے آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا ہمارے لیے اسلام مر گیا، اس اسلام کو ہمارا سلام، خدا حافظی اس اسلام کے لیے جس کا حاکم یزید جیسا چلا رہا. ساری وجہ اسی حکومت کی بنیاد پہ. اگر یزید جیسا چلوا حاکم ہے تو ہم کو پھر ایسا اسلام ہی قبول نہیں. یہ اسلام ہمارے نانا والا اسلام نہیں جس پہ یزید حکومت کرے. یہ اسلام وہ اسلام ہے جس کے ہم وارث ہیں، جس پہ یزید حکومت کرے. ہم کو اس اسلام سے چھٹی چاہیے. آئیے تھوڑی سی اس پہ بھی گفتگو کریں کہ حکومت یزید پہ کیوں اتنا اعتراض. ایک چھوٹا سا واقعہ ہم بعنوان مثال آپ کے سامنے پیش کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے متعلق ایک واقعہ سننے میں آیا ہے، نوشیروان عادل. بعض جگہوں میں ہم نے اس واقعہ کو کہیں پیش کیا، لیکن بعنوان مثال ہے پیش کریں. نوشیروان عادل ایک بادشاہ گزرا ہے. ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا، اپنے بادشاہی لباس میں نہیں تھا، نارمل لباس میں تھا. راستے میں اس کو پیاس لگی، اس نے دیکھا ایک جھوپڑا، اس جھوپڑے میں گیا، اس سے کہا کچھ پینے کو دے دو. تو اس نے جا کے اپنے باپ سے پھل کو توڑا اور جوس نکالا، پورا گلاس جوس سے بھر کے اس کو دے دیا. اس نے پیا. پینے اور سوچا کہ ہم لوگ شہر والوں پہ اتنا ٹیکس لگاتے ہیں، یہ وہ، یہ گاؤں والوں کی انکم بھی تو ٹھیک ٹھاک ہے. اب محل میں جائیں گے تو جانے کے بعد سب سے پہلے ہم ان گاؤں والوں پہ ٹیکس لگائیں گے. واقعہ وہ تیزی سے تاکہ نتیجہ آپ سامنے پیش کر سکیں. پیا اور یہ سوچا اور چلا گیا. جب واپس لوٹا تو پھر اس کو یاد آیا کہ اس جگہ ہم نے جوس پیا تھا، بڑا لذیذ جوس تھا. آیا اس کیا کہا وہ جو تم نے جوس پلایا تھا ہم کو پھر پلا دو. اس سے کیا بیچارہ، آپ تو جانتے ہیں گاؤں وغیرہ خلوص کیا ہے، وہاں پہ اتنا وہ تو خوش ہوتے ہیں کوئی مہمان آ جائے. شہروں میں بھی عجیب یہ بھی رسم الحمدللہ ہے کافی جگہوں پہ. وہ گیا، جا کے اس نے پھر ایک پھل توڑا لایا، اس نے پھر جوس نکالا. اس مطلب جب جوس نکالا اس نے تو جوس آدھا گلاس تھا. پچھلی بار ایک گلاس تھا، اس بار آدھا گلاس تھا. اس نے پوچھ لیا، حاکم تھا، اس کی نگاہ تیز ہونی بھی چاہیے.
کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلی بار تم نے جوس نکالا تو ایک گلاس میں نے کیا 10 مرتبہ آدھا گلاس. دیکھیے وہ گاؤں کا ہے لیکن اس کو اتنا معلوم ہے. اسے لگتا ہے کہ اس ملک کے حاکم کی نیت میں کوئی فتور پیدا ہوا جس کی وجہ سے خداوند متعال نے پھل کی برکت اٹھانی. اگر حاکم کی نیت تبدیل ہو جائے اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. اگر حاکم ہی فاسق و فاجر ہو جائے, سمجھ میں آیا کہ امام حسین کو کیوں یزید کی حکومت پہ اعتراض ہے؟ حاکم امت کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے حاکم امت. اسلام میں حکومت, یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب اسلام پیش کیا تو حکومت کے تصور کے ساتھ پیش کیا, بغیر حکومت کا اسلام نہیں کوئی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. اصلی یہ جو فکر ہمارے پہ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو بہت دیندار ہے, مذہبی, ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں, یہ اصلا ہماری فکر ہے ہی نہیں. دشمنان اسلام کی فکر ہے کہ ان کا مذہبی لوگوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کو بات آئی تو 2-4 منٹ میں اس بات کو واضح کر دیں. یہ فکر اسلامی فکر نہیں ہے کہ مذہبی لوگوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. یہ دشمنان اسلام کی فکر ہے. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنا وسیع ولی خلیفہ بنایا تو کیا دیا تھا؟ حکومت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ دین کا ذمہ دار بھی مولا کو بنایا, حکومت کا ذمہ دار بھی مولا کو بنایا. یہ تو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مثلا مولا دین کے بھی اور حکومت کے بھی ذمہ دار. اس وقت اصلا تصور ہی نہیں تھا کہ دین کو حکومت سے الگ سمجھا جائے. اس لیے کہ جس رسول نے جا کے مدینے میں ہجرت کے بعد اسلام پیش کیا, اسی رسول نے حکومت کو قائم کیا. اصلا حکومت کو دین سے الگ دیکھنے کا تصور ہی نہیں دیا رسول نے. جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں, حکومت قائم کی کہ نہیں کی؟ دونوں کو ساتھ رکھا ہے. جب ٹرانسفر کیا ساتھ ٹرانسفر کیا. یہ فکر کہاں سے آئی ہم آپ کو بتائیں. رسول کی آنکھ بند ہوئی. جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے یہ فکر یہ سوچا کہ اگر حکومت اور مذہب ایک ساتھ رہے گا تو مذہب کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. لہذا انہوں نے کہا کہ مذہب علی کے پاس رہنے دو, حکومت علی سے چھین لو. ان کو اس بات پہ اعتراض نہیں تھا کہ علی مذہبی مسائل میں آ گئے تو خدا کے پوچھتے تھے یا علی بتا دیجیے, آپ نہ ہوتے تو ہمارا ہو جاتے. جو چیز انہوں نے چھیننے کی کوشش کی وہ حکومت چھیننے کی کوشش کی. رسول کی فکر کیا ہے کہ مذہب حکومت ایک ہے, لہذا دونوں علی کو ٹرانسفر کیا. کس نے الگ کیا مذہب کو حکومت سے؟ نہ کہیے گا, بہت گندی فکر ہے. سمجھ لیجیے کہاں سے پیدا ہوئی. اور جس وقت امام علی واضح طور پہ ظاہری طور پہ حکومت پہ آئے, اس وقت حاکم شام بھی اپنے فیور والے اپنے ناصروں کو بڑھانے کے لیے یہ فکر لوگوں کے درمیان پہنچا رہے تھے کہ علی سے حکومت سے کیا مطلب, علی تو دیندار آدمی ہے, حکومت تو ہمارا کام ہے. کبھی بھی آپ کو یہ فکر رسول سے نہیں ملے گی, کبھی بھی آپ کو یہ فکر امام علی سے نہیں ملے گی, کبھی بھی آپ کو یہ فکر اصحاب سے نہیں ملے گی, کبھی بھی آپ کو یہ فکر ائمہ سے نہیں ملے گی. ہمیشہ یہ فکر مخالفین سے ملے گی. بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حکومت اور مذہب الگ نہیں. یہ وہ بیسک چیزیں ہیں. جب ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا امام آ کے کیا کرے گا. یعنی ہمارا امام آئے گا تو مذہب ہم کو وہ دے گا اور حکومت کے لیے کسی اور کو ڈھونڈے گا. یورپ آؤ تم حکومت کرو, امریکہ آؤ تم حکومت کرو, جاپان آؤ تم حکومت کرو. نظام اسلام کو دیکھیے, اسلام کا سسٹم دیکھیے. حکومت خود ایک الگ ٹاپک ہے, موضوع ہے. آج توضیح مسئلہ میں مراجع کیوں فتویٰ دیتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹ دو. کون کاٹ سکتا ہے؟ ہم آپ کاٹ سکتے ہیں؟ کون کاٹے گا چور کا ہاتھ؟ آج بھی یعنی اپنوں میں سے جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں وہ یہ فکر ڈال رہے ہیں کہ مذہب و حکومت الگ ہے. غلط ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اگر آج چور کوئی چوری کر لے اس کا ہاتھ کون کاٹے گا اسلامی حکومت میں؟ آج ہندوستان میں سب مسلمان ہو جائے, حاکم کون بنے گا؟ نظام کون سا ہوگا جو حکومت کرے گا؟ کسی دوسرے ملک سے کہیں گے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, تم بتاؤ
تمہارے پارلیمنٹ نے کیا طے کیا، تو ہمارے لیے قانون پاس کر کے دو. بے خوفی کی بات ہے. ممکن ہے ایسا؟ نہیں ممکن. بہترین حکومت وہ ہے. یہ ہماری غلط فہمی، یہ ہماری جو جوان نسل ہے تھوڑا سا کنفیوز اس لیے ہو جاتی ہے. جب کہا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں اچھا فلاں عالم کی حکومت، ان کو کیا حق حکومت کرنے کا؟ بندے خدا، عالم کی حکومت نہیں ہے، حکومت قرآن کی ہے. عالم اس قرآن کے احکام کو تم تک پہنچا رہا ہے. جس وقت ایران کی حکومت قائم ہوئی، کچھ لوگ اس لیے مخالف ہو گئے کہ امام خمینی کی حکومت. آج اس لیے مخالف ہے کہ آغا خامنہئی کی حکومت. میرے بھائی، نہ وہ امام خمینی کی حکومت تھی، نہ یہ آغا خامنہئی کی حکومت. نظام قرآن کو عملی کیا گیا، قرآنی قوانین کو زندہ کیا گیا ہے، قرآن کو عملی کیا گیا ہے. رسول روز محشر شکوہ کریں گے کہ پالنے والے ہماری اس امت نے قرآن کو محجور قرار دیا، ترک کر دیا. ترک کرنا کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو ترک کرنا. آج قرآن کی تلاوتیں کتنی ہو رہی ہیں؟ ہر گھر میں 2 4 10 قرآن موجود مل جائیں گے آپ کو. کس نے ترک کیا؟ سب کیا تو قرآن ہے. گلوں میں قرآن ٹنگے ہوئے، دروازوں میں قرآن رکھے ہوئے ہوتے. نہیں معلوم آپ کیا آواز ہے، ہم تو تمام جاتے ہیں، ہر جگہ الگ الگ اس سے دیکھتے ہیں. بہترین تلاوت ہو رہی ہے، مکتب میں قرآن پڑھائے جا رہے ہیں، قرآن حفظ ہو رہا ہے، ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے، نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. کس نے ترک کیا؟ اصل قرآن کا اختیار کرنا یہ ہے ہی نہیں کہ قرآن کو پڑھنا یعنی اختیار کرنا ہے. پڑھنے کے بعد بھی قرآن ترک ہوتا ہے، سننے کے بعد بھی قرآن ترک ہوتا ہے، تلاوت کے بعد بھی قرآن ترک ہوتا ہے، گلے میں ٹانگنے کے بعد بھی قرآن ترک ہوتا ہے. اصل قرآن گلے میں ٹانگنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ اس کا اضافی فائدہ ہے. قرآن آج ہمارے یہاں مردوں کی کتاب بن کے رہ چکا ہے. قرآن خود پھر ہم کہیں گے یہ خود ایک الگ ٹاپک ہے. قرآن زندوں کی کتاب ہے، مردوں کی کتاب نہیں ہے. مردوں کے سارے ثواب ہے، وہ ضمنی چیز ہے. ان سب کے باوجود رسول شکوہ کریں گے کہ پالنے والے اس امت نے قرآن کو ترک کر دیا. کیسے ترک کیا؟ ترک کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پہ عمل نہیں کیا. اختیار قرآن یعنی عمل قرآن، ترک قرآن یعنی قرآن پہ عمل نہ کرنا. اب اگر کوئی اسلامی حکومت قائم کر کے قرآن کے نظام کو قائم کر دے تو اس سے بہترین کام کیا ہو سکتا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی کسی نے قرآن کو زندہ تو کیا. اب سمجھ میں آیا کہ 1400 سال کے بعد اب قرآن کیوں جلایا گیا. یا ائمہ کے زمانے میں قرآن پہ حملہ ہوتا تھا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس قرآن سے کیا ہو رہا ہے. یا جب قرآن کی حکومت وجود میں آئی تو سمجھ میں آیا کہ جس کتاب کو ہم مردوں کی کتاب سمجھتے تھے اس نے سب کو زندہ کر دیا. جو فرمایا دشمن ہم سے تیز دیکھتا ہے. یہ حکومت کسی ذات کی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت قرآن کی حکومت. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں اسلامی حکومت کے قوانین قرآن کے قانون کے مطابق ہیں وہ اسلامی حکومت ہوتی ہے، اور جہاں قرآن کے قانون کے مطابق نہ ہو وہ نام کا اسلام ہوتا ہے، حقیقی اسلام نہیں ہوا کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ جس کے ہم واقعی قانون ہے قرآن نے خود بتایا، اسلام کی پہچان بتائی. هو الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ خدا کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ تاکہ یہ دین سارے ادیان پہ غالب آ جائے، ولو مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے. اسلام کے نام پہ اتنی ساری حکومتیں ہیں لیکن نہ کوئی حکومت کوئی اسلام دوسروں پہ غالب آ رہا ہے، نہ کوئی کسی کو برا لگ رہا. اس لیے کہ ان کے یہاں اسلام کا نام تو ہے، قرآن کا نظام نہیں ہے. جہاں قرآن کا نظام پیدا ہوا وہ مشرکوں کو برا بھی لگا، دوسروں پہ غالب بھی آیا. یہ فرق ہے حقیقی اور دکھاوے کی حکومت. لہذا حکومت بہت اہم چیز ہوتی ہے اسلام میں. اگر حکومت ظالم ہو جائے تو انسان کے لیے پھر اس کی ذمہ داری میں سے ہے کہ حکومت کے مقابلے میں آ جائے. اگر حکومت فاسق و فاجر ہو جائے تو انسان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس اسلام پہ ہمارا سلام کہ اس کا حاکم یزید جیسا شخص ہو. بات حکومتی کی نہیں ہے بلکہ اگر یزید جیسا شخص کہیں بھی تخت حکومت پہ آ جائے تو ہر حسینی کی ذمہ داری کی اس کے مقابلے میں آ جائے. مثل الاربع الاسلام، میرے جیسا یزید جیسے ہی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی حسینی یزیدی کو برداشت نہیں کر سکتا.
جو فرمائے اس سے پہلے وہاں کے مجلس میں ہم نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ ہم کو آج کے یزید کی مخالفت کرنی ہے. جو یزید گزر گیا اس پہ لعنت بھیجیے، کوئی شک نہیں، اس کو برا بھلا کہیے، اپنی جگہ پہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن مقابلہ اس کا نہیں ہے. امام حسین نے بھی گزرے ہوئے پہ لعنت نہیں بھیجی ہے، امام حسین نے وقت کے یزید سے مقابلہ کیا. آج دنیا میں ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے، کپڑے کی سٹائل اپڈیٹ ہوتی ہے، گھڑیاں اپڈیٹ ہوتی ہیں، موبائل اپڈیٹ ہوتے ہیں، گھر کے فرنیچر اپڈیٹ ہوتے ہیں، پردے اپڈیٹ ہوتے ہیں. یزید وہی پرانا 1400 سال پرانا. یزید تو اپڈیٹ ہونا چاہیے نا. آج کے یزید کو نے ڈھونڈ لیا. امام حسین میدان کربلا سے بتانا چاہتے تھے وہ قومیں کی جو مردہ یزید پہ لعنت بھیج کے بیٹھ جایا کرتی ہیں مردہ قومیں ہوتی ہیں. زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو زندہ دشمنوں کو ڈھونڈا کرتی ہیں. مردانگی کی علامت ہی یہی ہے. مردے کو تو سب مار سکتے ہیں. جب یزید زندہ تھا تب جا کے آپ لڑتے تو ہم جانتے. بڑے بڑے سورما تھے کوفے میں نہیں آ پائے، بڑے بڑے سورما تھے شام میں نہیں آ پائے. آپ یہ نہ دیکھیے کہ 72 آئے، آپ یہ دیکھیے کہ ہزاروں نہیں آئے، اس لیے کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ زندہ یزید کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوں. آج بھی جو لوگ مرنے والوں پہ لعنت بھیج کے اسی کو کافی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کہ زندہ یزید کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں ہے ان کی. پھر واضح کر دیں یزید پہ لعنت سے منع نہیں کر رہے، بھیجے لانا تھا. اب انصاف سے بتائیے کہ ہمارے جوانوں کو کتنا معلوم کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے شہید کرنے والا کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ کیوں نہیں معلوم؟ خود یزید نے کربلا کے بعد کیا ظلم کیا؟ کیوں نہیں معلوم؟ کون سا اسلام ہے کہ تھوڑا سا معلوم ہے باقی؟ اسی لیے کہ ہم ایک خاص پوائنٹ پہ آگے اٹک گئے کہ ہماری غلطی. وہ قوم کہ جو مردہ یزید سے لڑنا جانتی ہے وہ امام کے ساتھ زندہ امت سے کیسے لڑے گی؟ عزاداری مردہ یزید میں محدود کرنے کی چیز نہیں ہے. مردہ یزید کی بنیاد پہ زندہ یزید کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دلاتی ہے. وہ عزاداری جو آپ کو 161 ہجری کی یزید تک محدود کر دے وہ عزاداری رسم عزاداری ہے. جو آج کی یزید کو پہچانوا دے وہ عزاداری حقیقت عزاداری. اس عزاداری سے امام کا ضرور نہیں ہونے والا، اس عزاداری سے امام کا ضرور ہونے والا ہے. اور پھر جب بات یہاں پہ آئے گی تو اب ہم کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کون ایسا ہے جو ہم پہ حکومت. ایک حکومت ہوتی ہے کہ سیاسی حکومت ہے، ٹھیک ہے، ہم ہندوستان میں اس ٹائم سیاسی اعتبار سے اسلامی حکومت کے حالات نہیں، لیکن کوئی تو ہمارا لیڈر ہو جس کے اختیار میں ہو. کہیں تو ولایت ہو، کہیں تو یہ نظام ہو، کہیں تو یہ سسٹم ہو. آپ خود بتائیے کہ کتنا اہتمام کیا گیا کہ یہ نہیں تو کچھ نہیں اور یہی سب کچھ ہے اور یہ وہ تو کافر مایوس ہو جائے گا. سب قرآن کی آیتیں ہیں نا، حدیث تو نہیں. ولایت کے لیے کب تک کی ولایت کے لیے؟ 260 ہجری تک کی ولایت کے لیے. اس کے بعد پھر ختم. صرف 250 سال کے لیے اتنا سارا. اس کے بعد پھر ولایت کا، اس کے بعد ولایت کا 260 ہجری میں امام غیبت صغریٰ میں چلے گئے. 329 ہجری میں غیبت کبریٰ میں چلے گئے. اس کے بعد اب ولایت کا امام جعفر صادق علیہ السلام کی مولا فرماتے ہیں کہ وہ علماء کی جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، ہماری حدیثوں کے راوی اور حلال و حرام میں تفقہ کرتے ہیں. خالی روایت کی بات ہوتی تو اخباری خوش ہو جاتے ہیں. یقیناً یہاں نہیں ہے لیکن بہرحال روایت تو تمام ہے نا. اور حلال و حرام میں تفقہ کرتے ہیں. جب تمہیں کوئی مشکل ہو تو تم ان کی طرف رجوع کرو. ہم نے ان کو تم پہ حاکم بنایا. ہم نے امام کہہ رہے ان کو علماء جو فقیہ
تم پہ حاکم بنایا. اگر تم نے ان کے حکم کو رد کیا تو گویا ہمارے حکم کو رد کیا, ہمارے حکم کو رد کیا تو خدا کے حکم کو رد کیا, اور خدا کے حکم کو رد کرنے والا حد شرک تک. اصول کافی جلد نمبر 1 پیج نمبر شاید 60-61, بہت سے ریفرنس ہیں. کسی کو کلیئر کرنا ہو تو بتائیے گا. ابھی آئے ہمارے پاس مجلس کے بعد بھی کسی کو سوال بھی ہو, کوئی مسئلہ ہو تو مسئلہ نہیں رکیں گے مجلس کے بعد. ابھی اور بھی ہیں 5 دن ابھی وہاں پڑھ رہے ہیں, تو کوئی سوال ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ جو ہمیں آتا ہو ہم آپ کو واضح کریں گے, اور کوئی بات اگر واضح نہیں بھی تو بتائیے گا, انشاءاللہ وہ بھی واضح کریں گے. صلوات پر محمد ہم نے ان کو تم پہ حاکم بنایا. اگر رسول کے بعد رسول کے بنائے ہوئے حاکم کو کوئی قبول نہ کرے تو اس کا دین ناقص, اور امام کے بعد امام کے بنائے ہوئے حاکم کو قبول نہ کرے اس کا دین کامل ہو جائے گا. یہ شکوہ تو بہت کرتے ہیں ہم کہ رسول, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول بغیر نائب بنائے چلے جائیں. یہ شکوہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بغیر نائب بنائے چلے جائیں. وہی مزاج ہے, وہی دین ہے, وہی اسلام ہے, وہی شریعت ہے, بدلا تو نہیں کچھ. اگر رسول کی نگاہ میں یہ اہمیت ہے کہ بغیر نائب بنائے رسول نہیں جا سکتے ہیں, تو امام کی نگاہ میں بھی یہ اہمیت ہے کہ بغیر نائب بنائے نہیں جا سکتے. کہاں ہے وہ نائب, ڈھونڈیے. غیبت صغریٰ کا فلسفہ یہی ہے کہ اب ہمارے بعد غیر معصوم نائب بننے والا ہے, لہذا 4 مرحلوں میں اپنے نائب بنا کے تم کو غیر معصوم کی حکومت اور ولایت کا عادی بنا دیں گے. اگر ڈائریکٹ غیبت کبریٰ آ جاتی تو شاید یہ امت انکار کر دیتی کہ امام کے بعد غیر معصوم کیسے, جب غیبت صغریٰ جیسی دلیل موجود ہے تب تو امت نہیں مان رہی, نہ ہوتی تو کیا حشر ہوتا. 4 غیر معصوم کو اپنا نائب بنا کے تم کو غیر معصوم کی ولایت کا عادی بنائیں گے تاکہ تمہارے لیے مشکل نہ پیدا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا امام پردہ غیب میں گیا تو وہ اپنی نیابت کو دے کے گیا. جب فقہی مسائل اس کی نیابت میں بیان ہوتے ہیں تو اس کو مرجع کہا جاتا ہے, جب حکومت اس کی نیابت میں ہوتی ہے تو اس کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے. صلوات پر محمد یہ ولایت, یہ اہم ترین چیز ہے. ولایت کا پورا اشرا ہو چکا ہے, انشاءاللہ موجود بھی ہے وہ, اگر اہمیت محسوس ہو تو اس کو سنیے گا انشاءاللہ. امام کی غیبت میں جو اتنا وقت کھینچ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس ولایت کو نہیں ایکسپٹ کر پا رہے. ساری باتوں کا خلاصہ مکمل دین, اس لیے کہ ولایت ہی مکمل دین ہے. ولایت سے باہر اگر ہٹے تو دین ختم. ولایت ہی مکمل دین, اپنے نفس کو اپنے ولی کے حوالے نہیں کر پا رہے. امام کو کیسے مسلمان چاہیے, امام کو کیسی امت چاہیے جو ولایت علی ابن ابی طالب کو مکمل طریقے سے مانتی ہو تاکہ امام کی ولایت کو مکمل مان لے. مثالیں ہیں ہمارے پاس, کیسے مالک اشتر سے کہہ دیں جنگ کرنے جاؤ تو چلے جائیں, کہہ دیں واپس آ جاؤ تو پھر ایک حملہ بھی نہ کریں واپس آ جائیں. جب ہم کہہ سکتے تھے کہ ایک حملہ کر دیں گے قصہ ختم ہو جائے گا, نہیں کریں گے, اس لیے کہ علی کا حکم ہو گیا واپس آ جاؤ. ولایت اس کا نام ہے کہ ولایت کے آگے ایک حرف بھی نہ ہو, اس کو ولایت کہتے ہیں. اگر علی ابن یقین سے کہہ دیا جائے کہ وضو کا طریقہ بدل دو تو پھر سوال نہ ہو کہ طریقہ تو غیروں کا صحیح کہاں سے ہو گیا. آج ہماری امت کو علی ابن امام کی نیابت تو موجود ہے, کاش علی ابن یقین کے بھی نائب موجود ہوتے. آج کتنا سوال ہوتا ہے کہ یہ فتویٰ کہاں سے دے دیا انہوں نے, کل تک تو جائز تھا آج کیسے جائز نہیں. جا کے علی ابن یقین سے پوچھو کیسے انہوں نے مان لیا, کل تک جو وضو غلط تھا آج صحیح کیسے ہو گیا. واقعہ تو آپ کی نگاہ میں ہے کہ نہیں, سنا ہوگا بہت مشہور واقعہ. کل تک جو وضو غلط تھا آج صحیح کیسے ہو گیا. پوچھ سکتے نہیں, پوچھ سکتے تھے مولا آج کے سارے آپ کے آبا و اجداد کہہ رہے تھے غلط ہے, خود آپ نے کہا غلط ہے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں بھائی وضو کرو. ارے بھائی نماز باطل ہو جائے گی, وضو بھی باطل. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ولایت و اطاعت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یہاں کیوں چلا نہیں ہوا کرتا ہے.
اس کے حوالے ہیں، اس کی قیادت میں جو کہہ دے گا وہ ماننا پڑے گا۔ بہت سے واقعات ہیں، آقا شیرازی کا تمباکو والا واقعہ امت نے مان لیا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ حدیث کہاں سے آئے کہ تمباکو کل تک جائز تھی آج حرام ہو گئی۔ واقعات بڑے بڑے ہیں، آپ دیکھیے مشہور واقعات ہیں، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نتیجہ لینے میں آسانی ہوگی۔ نئے واقعات پیش کریں تو پہلے واقعہ بیٹھانا پڑے گا، پھر نتیجہ دینا پڑے گا۔ یہ واقعات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، نتیجہ لینے میں آسانی ہوگی آپ کو، اس لیے مشہور واقعات پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ مزاج ولایت کو پہچانے، امام کو اپنے ظہور کے لیے اس امت کی ضرورت ہے کہ جو ولایت کو قبول کرتی ہو۔ ایسے حالات میں وہ امت جو ولایت کے مقابلے میں کھڑی ہو، اس کی بنیاد پر ظہور کیسے ہو سکتا ہے؟ ولایت کا مقابلہ مزاج بغاوت سے پیدا ہوتا ہے۔ ولایت کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جگہ جگہ پہ ولایت ہے۔ آپ مسائل کو اٹھا کے دیکھیں، فلاں مسئلہ حاکم شرع حل کرے گا، فلاں مسئلہ حاکم شرع سے بولو، فلاں ایسے مسائل پڑھیں نا، وہ مسائل کی جن کی ضرورت پڑھا کرتی ہے تو واجب پڑھنا، پڑھیں تو اسی مسائل۔ ہماری امت کی، ہمارے قوم کی مشکل یہ ہے کہ دین کو ہم سن کے لینا چاہتے ہیں، پڑھیں گے تو خود بخود شعور پیدا ہوگا۔ آپ اپنا دستور بنا کہ روزانہ کم سے کم آپ کو ایک پیج قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ کو نہج البلاغہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ کو سیف سجادیہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ائمہ کی ہسٹری آپ کو معلوم کرنی ہے تاکہ آپ کو مزاج اسلام معلوم ہو۔ جن مسائل کی ضرورت ہے اسی مسائل آپ کو پڑھنا ہے۔ ہر چیز سن کے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے، سن کے پھر آدھی بات ہوتی ہے، سن کے ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہو جائے، پڑھیں تو معلوم ہوگا۔ کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جہاں بات ہوتی ہے کس مسئلے کو مثلا حاکم شرع طے کرے گا۔ اب اگر حاکم شرع کو ولایت نہ ہو، اختیار نہ ہو، رائٹ نہ ہو تو کیسے حل کرے گا؟ مولا آپ نے کہہ دیا کہ حاکم شرع حل کرے گا، اور حاکم کو تو اختیار نہیں، ہم کیا کریں؟ ہم نہیں کرتے، آدمی کیا کرے گا؟ مشکلات پیدا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ لہذا اگر اپنے مزاج کو ولائی مزاج پہچانے، پھر ہم اس بات کو کہیں گے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، 1400 سال تو زیادہ ہے، 260 ہجری سے غیبت شروع ہوئی ہے اور آج 1435 تقریباً 1200 سال، 1100 کچھ سال، 1150 کے آس پاس ہو گئے ہیں۔ کم عرصہ نہیں ہے غیبت امام کا، بہت بڑی بات ہے 1150 سال۔ جن لوگوں کے یہاں موت ہو جاتی ہے وہ بھی 25 سال بعد اپنے مردوں کو یاد رکھتے ہیں کہ معلوم ہے پلٹ کے نہیں آنا ہے۔ ہمارا امام تو زندہ ہے، کبھی بھی ظہور کر سکتا ہے، ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے امام کو؟ ہمارے پاس مقصد بھی موجود ہے، ہمارے پاس راستہ بھی موجود ہے، ہمارے پاس ولایت بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس وہ امام بھی موجود ہے، پھر یہ قوم مردہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ قوم اس نظام، اس سسٹم پہ عمل نہیں کر رہی جو نظام دیا تھا۔ امام کو اپنے ظہور کے لیے اس امت کی ضرورت ہے جو ولائی امت ہو، یعنی ولایت کو مانے۔ ولایت کہیں گے کہ بہت تفصیلی چیز ہے، مانیے ولایت کیا ہے، تقاضۂ ولایت کیا ہے، ولایت کے ہم پہ حقوق کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ ساری باتیں اس اشرے میں بیان کیا چکی ہیں۔ کس کس اینگل سے ہم کو ولایت کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا ہے، تفصیلی چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں نے غدیر میں بھی جب امام علی کی ولایت کو سننا چاہا تو ہمیشہ یہی سنا کہ ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس سے ہماری ذمہ داری نہیں طے ہوتی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری دیکھنا ہے کہ اگر امام علی ہمارے ولی ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے ان سے متعلق۔ اہم ترین چیز کی جو کسی امت کو اس کے امام کے لیے تیار کرتی ہے وہ ولایت ہے۔ بغیر ولایت کے انسان امام کا ناصر نہیں بن سکتا ہے، یہ ایک دم پرفیکٹ چیز ہے، بنیادی ترین چیز ولایت ہے۔ اگر انسان کے اندر ولایت ہے، ولایت نہیں ہے تو انسان اپنے امام کا ناصر نہیں بن سکتا ہے، وہی ناصر بنے گا جس کے اندر ولایت۔ آئیے مثال دیں آپ کو، شاید یہ روایت ہم نے پڑھی ہے، جس وقت خولی کی بھی ہے اور دوسری روایت بھی ہے کہ سر حسین کو لے کے حاکم کے پاس گیا تو جا کے کہتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو دنیا میں سب سے افضل ہے۔
یہ کیا کر رہا ہے؟ فضیلت بیان کر رہا ہے کہ بیان کر رہا ہے؟ امام حسین کی تعریف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ قاتل کر رہا ہے۔ پھر قتل کیوں کیا؟ اور یہی سوال حاکم نے بھی کیا، جب تم کو معلوم تھا کہ اتنے بہتر ہیں تو قتل کیوں کیا؟ توجہ فرمائیں، جب تم کو معلوم تھا کہ اتنے بہتر ہیں تو قتل کیوں کیا؟ غور کیجئے کہ کیوں قتل کر رہا ہے؟ جانتا ہے رسول کے نواسے ہیں، جانتا ہے دنیا میں سب سے بہتر ہے، جانتا ہے سب سے افضل ہے، جانتا ہے امام علی کے فرزند نے، صدیقہ طاہرہ کے بیٹے ہیں، جانتا ہے، پھر بھی قتل کر رہا ہے۔ اس لیے نہیں قتل کر رہا ہے کہ ان کے یہاں اچھائیاں نہیں ہیں، اس لیے قتل کر رہا ہے کہ ان کی ولایت کو نہیں مانتا۔ جو چیز بیچ میں کم ہے وہ ولایت، حتیٰ کہ امام علی کے لشکر میں امام علی کے ساتھ لڑنے والے لوگ کہ جو امام علی پہ جان دینے کو قربان تھے، نیزے پہ قرآن کو دیکھ کے بدل گئے، اس لیے بدل گئے کہ امام علی کی ولایت کو نہیں مانتے تھے۔ کوئی اور وجہ نہیں ہے، تفصیل نہیں آ چاہتے، وقت تیزی سے بڑھا، ڈائریکٹ اپنی بات کو ہم آپ سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آسان بات نہیں ہے کسی کے ساتھ لشکر میں میدان جنگ میں پہنچ جانا کہ جہاں پہ سامنے سے حملے ہوتے ہوں، تیر و تلوار کے حملے ہو رہے ہیں۔ صفین میں جو آدمی امام علی کے ساتھ لڑنے گیا ہے وہ یعنی امام علی پہ جان دینا چاہ رہا ہے، لیکن وہی انسان نیزے پہ قرآن دیکھ کے جان لینے پہ آ گیا۔ کیوں؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں؟ اس لیے کہ ولایت سے خالی تھا۔ اب سوچئے ایسے حالات میں اگر امام کا ظہور ہو جائے ان لوگوں کے بیچ میں کہ جو امام کی ولایت کو نہ پہچانتے ہوں تو کیا حشر ہونے والا ہے؟ کبھی صفین نظر آئے گی، کبھی نہروان نظر آئے گی، اور کبھی کربلا نظر آئے گی۔ اور اس مرتبہ نہ صفین ہونا ہے، نہ نہروان ہونی ہے، نہ کربلا ہونی ہے۔ ہو چکی صفین، نہروان ہو چکی، کربلا ہو چکی۔ اگر صفین ہونی ہوتی تب تک ظہور ہو جاتا، اگر نہروان ہونی ہوتی تب تک ظہور ہو جاتا، اگر کربلا ہونی ہوتی تب تک ظہور ہو جاتا۔ اس مرتبہ نہیں ہونی ہے کربلا، اس مرتبہ وہ جنگ ہونی ہے جو فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ جب تک ولائی مومن آمادہ نہیں ہو جائے گا، جب تک ولائی لشکر تیار نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا۔ ایسی ولایت والے کہ جو ولایت والے کربلا میں امام حسین کے ساتھ، مثال دیں ہم آپ کو، صلوات محمد والے روایت ہے نا، الگ الگ جگہوں کے لیے ہے کہ ایک مقام پہ اصحاب امام حسین نے اسلحہ نکال کے اپنے گلے پہ رکھ لیا۔ مولا آپ حکم نے اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹ کے آپ کے حوالے کر دیا۔ سنا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ گلے پہ رکھ لی، کاٹا کیوں نہیں کرا؟ کاٹ دیتے، مرنے ہی تو آئے تھے، کون بچنے کے لیے آیا تھا؟ جس بات کو زبان سے کہیں اس کو عملاً کیوں نہیں کر کے دکھا رہے؟ کاٹ کے رکھ دیتے، مولا لیجئے گلا، ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، کسی نے نہیں کاٹا، حتیٰ کہ ہلکا سا کٹ بھی لگایا، صرف گلے تک تلوار ہے۔ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہاں تک ہمارا ایریا ہے، اس کے بعد ولایت کا ایریا ہے۔ ہم پہ ہم سے زیادہ اختیار ہمارے ولی کا۔ دوسرا پہلو دیکھیے، سب کو میدان جنگ میں جانا ہے، سب کو جنگ کرنی ہے، لیکن آئے مولا اجازت دی تو جنگ میں جائیں۔ بتائیے کسی ایک کو جو بغیر اجازت کی جنگ میں چلا گیا۔ سب کو مرنا ہے لیکن اپنے ہاتھ سے گلا نہیں کاٹ رہے، مولا آپ اجازت دیجیے تو گلا کاٹے۔ سب کو جنگ کرنی لیکن اپنی مرضی سے میدان میں نہیں جا رہے ہیں، مولا آپ اجازت دیجیے تو میدان میں جائیں۔ بتانا چاہتے ہیں کہ تلوار چاہے اپنے اوپر چلے یا دشمن پہ چلے، وقت کے ولی کی اجازت ضروری ہوا کرتی ہے۔ کہاں تک انسان کو خود کو اختیار ہے اور کہاں پہ ولایت کا اختیار ہے۔ پہچانے مزاج ولایت کو، اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان ولایت کو اختیار کر لے۔ صلوات پہ محمد والے۔ آئیے بات کو سمیٹتے ہیں، لمبی ہے داستان، کربلا کی صفات کو دیکھتے جائیے، اختیار کرتے جائیے۔ ہر آدمی نے تمنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر و مددگار بن جائیں، سپاہی بن جائیں، اپنے وقت کے امام کے صحابی بن جائیں۔
اگر بننا ہے ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, صرف یہ دیکھیں کہ کربلا والے کیا کر رہے تھے, حق و انصاف کی نگاہ سے, علم و معرفت کی نگاہ سے, اور یقیناً کسی عالم کی بھی مدد لینی پڑے گی آپ کو. آج